جس پر اللہ نے وعید فرمائی ہے، جس پر اللہ کی لعنت آئی ہے، جس پر نبی اور ملائک اور مؤمنین کی لعنت آئی ہے، ان اعمال سے اپنے کو روکے رکھنا، پاک کرنا۔ ترتیب کے اعتبار سے مجاہدات تو دیے جا سکتے ہیں۔ ایک مجاہدہ علمی ہے کہ خالص قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فہم کو درست کرنا، اپنی سمجھ کو درست کرنا۔ پھر بھی اگر ہمارے اندرون میں کہیں کوئی خامی اور خرابی رہے تو ازالے کے لیے شیخ طریقت سے رجوع کرنا۔ نفس جن چیزوں پر ابھارتا ہے وہ زبان کے گناہ ہیں، وہ مال کے کمانے میں گناہ ہیں، وہ مال کے خرچ کرنے میں گناہ ہیں، وہ بدن اور عمل سے ہونے والے گناہ ہیں، اور وہ دل سے ہونے والے گناہ ہیں۔ یہ نفس کے تقاضے پر ہوتے ہیں، اس لیے نفس کو قابو میں کرنا، اور جو شخص نفس کو قابو میں کرے وہ کامیاب۔ تو اس ضمن میں ترتیب سنائی جا رہی ہے علما کہ جن گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ پہلے زبان سے ہونے والے گناہ سنائے گئے، پھر مال سے ہونے والے گناہ سنائے گئے، پھر عمل سے ہونے والے گناہوں کی فہرست چل رہی ہے۔ اس میں سے 3 گناہ ما قبل میں ذکر کیے گئے، مثلا شرک کرنا عملاً، قتل کرنا، جادوگری کے کام میں پڑنا بالفعل، باعتبار ترتیب کتاب زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ کبیرہ لکھا ہے، لیکن چونکہ اس کو مال کے ضمن میں ہم نے سنا دیا ہے تو یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے باعتبار ترتیب کتاب والدین کی نافرمانی کرنا، اس سلسلے میں ایک مضمون لسانی گناہوں کے ضمن میں بھی آ چکا ہے، وہ یہ کہ زبان درازی کرنا، صحابہ کے خلاف، امہات المؤمنین کے خلاف، خلفاء راشدین کے خلاف، اور اپنے علماء اساتذہ کے خلاف، اور زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد زبانی بد کلامی کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ زبانی گناہ جب گنائے گئے تو اس میں یہ جملہ آ چکا ہے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا بھی گناہ کبیرہ۔ یہاں عملی اعتبار سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ لکھا ہے، تو اس کی 2 شکلیں بن گئی۔ ایک ہوتا ہے زبان سے نافرمانی کرنا، ایک ہوتا ہے عمل سے نافرمانی کرنا۔ ہر 2 اعتبار سے یہ ناپسندیدہ ہے، اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ سالک طریقت سلوک کی منزلوں کو پانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ شریعت پر بھی قائم رہ پائے گا یا نہیں اس کا اندیشہ ہے۔ سلوک تو مراتب کا نام ہے، ابتدا میں ہی اس کا دین ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہ ہو، اور سلوک جو کرتا ہے وہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا ماں باپ کی خدمت کرنا 2 طرح سے ہو سکتی ہے، مال دے کر خدمت کی جائے، یہ بھی خدمت کہلاتی، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مال کی ضرورت نہیں رہتی، فزیکلی ہماری خدمت کی ضرورت رہتی، اس وقت میں آپ بول رہے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں بلکہ مال دے دیے تو حق ادا ہو جاتا ہے کیا؟ تب تو حق نہیں ادا ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ گنہگار کا گنہگار۔ اسی ضمن میں حق تعالی جل شانہ نے
آیات میں والدین کے بارے میں جو عظمت بیان فرمائی، جو شان بیان فرمائی، آج تھوڑا سا اس موضوع پر مذاکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، ترتیب بھی ہو جائے گی۔ احکام کے اعتبار سے حق تعالی جل شانہ کے احکام مقدم، اگر اللہ کے بعد کسی کا حکم مانا جا سکتا ہے تو وہ والدین ہیں، بشرطے کہ وہ حکم خلاف شریعت نہ ہو، اور اگر خلاف شریعت ہے تو گنجائش ہے کہ آدمی وہ بات نہ کرے، وہ بات نہ مانے، پھر وہ نافرمان نہیں شمار ہوتا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں سے شمار فرمایا ہے۔ گناہوں میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ شمار کرتے ہیں علماء، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ 7 موبقات، 7 بڑے گناہ ایک روایت ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی۔ قرآن مجید میں تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے، جب تمہارے پروردگار عالم کا حکم آ جائے تو دیکھنا اسی کی عبادت کرنا، اس کے غیر کی عبادت نہ کرنا، اور اس کی جو عبادت ہے وہ کوئی خاص ایک شکل کا نام نہیں، اس کا جب جو حکم آئے اس وقت وہ حکم پورا کرنا عبادت ہے۔ مثلا صاحب استطاعت ہو گئے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے حج فرض کر دیا، حج کو جانا ہوگا، صاحب نصاب ہو کر سال گزر گیا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اب حکم متعلق ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو روزے رکھنا پڑے گا۔ کبھی حج کے دنوں میں اللہ کا حکم متعلق ہوتا ہے، اب اس وقت دوسرا حکم نہیں چلے گا، اور اس گھر کے سوا کسی اور گھر کا حج قبول بھی نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور گھر کی طرف جانے کو حج کہنا کفر ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، طواف صرف بیت اللہ کا، حج صرف بیت اللہ کا، دوسری جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ کب کہاں کہتے ہیں کہ رؤساء عمراء شاہان مملکت کبھی کبھی ناز میں آتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھ، میں تجھے بہت چاہتا ہوں اور تجھے میں عابدہ اور زاہدہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ایسی عبادت کر کہ تیری عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اگر تو نے ایسی عبادت نہیں کی تو تیرے کو 3 طلاق۔ یہ بھی محبت ہے، بھاگ لیتے پھر رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ احناف کے پاس کیا مسئلہ ہے، حنابلہ کے پاس کیا مسئلہ ہے، مالکیہ کے پاس کیا مسئلہ ہے، شوافعہ کے پاس کیا مسئلہ ہے۔ علماء کرام کی اپنی کوئی کتاب تو ہے، وہ تو ناقل ہوتے ہیں، وہ اوپر سے دیکھتے ہوئے آئے کہ صاحب صورت ظاہر میں کوئی شکل تو نظر نہیں آ رہی کہ اس عورت کو طلاق کے مرحلے سے بچایا جا سکے، ایسی عبادت بتا کر کے کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب اگر یہ یہاں نماز پڑھے گی تو کہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ عبادت میں شریک ہو گئے۔
تنہا نہیں رہی. یہ روزہ رکھ رہی ہے تو کوئی اور بھی روزہ رکھا ہوا ہوگا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں, تو عبادت میں شریک ہو گئے, تنہا عبادت نہیں ہوئی. یہ تلاوت کرے گی تو کہیں اور تلاوت ہو رہی ہو, یہ دعا کرے گی تو کہیں اور دعا ہو رہی ہو, یہ ذکر کرے گی تو کہیں اور ذکر ہو رہا ہوگا. آخر اس کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہنچا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو حضرت نے یوں فرمایا کہ اس کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عارف بھی بنایا تھا, حکمت بھی عطا فرمائی تھی, اس کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیت اللہ میں لے جاؤ, کیونکہ وہاں یہ جملہ لکھا ہے, کیونکہ حج اللہ کے گھر کا ہے اور کسی گھر کا نہیں, اور طواف اللہ کے گھر کا ہے کسی اور گھر کا نہیں. لہذا جب مطاف میں پہنچ جانا تو دیگر طواف کرنے والوں سے یہ اپا کر لو, ریکویسٹ کر لو, گزارش کر لو کہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ توقف کر لیں, 2 3 منٹ 4 منٹ 7 منٹ, پھر تم طواف کر لینا. یہ ایک طواف کر لے گی تو ایک طواف ایسی ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں, اور کہیں اور طواف کیا تو وہ طواف ہی نہیں, تو اپنی عبادت میں تنہا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے, اور بچایا گیا اس کو. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے کے اظہار کے باوجود پتہ نہیں کہاں کہاں کا طواف چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ان بزرگوں کی صحیح قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے, ان کی تعلیمات پر عمل کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. ایسے نازک تعلیمات انہوں نے ایسے سمجھائے ہیں, بس اللہ ہی نے ان کو بصیرت اور بصارت عطا فرمائی تھی. وہ حکمت کس کے پاس تھی, وہ فہم کس کے پاس تھی؟ تمام فقہا جہاں پریشان ہو گئے, وہاں پیرانی پیر کی حکمت نے ایک عورت کو مطلقہ ہونے سے بچایا. تو بتائے رہے تھے کہ بھائی حج کا حکم ایک خاص موقع پر آتا ہے, ذی الحجہ ہی میں ہو سکتا ہے, نہیں میں ذی قعدہ میں کر لیتا ہوں تو نہیں چلے. رمضان ایک خاص موقع کا حکم, رمضان آیا چاند دیکھو گے تو ہی روزہ ہے, نہیں تو فرض تو نہیں ہے, نفل تو رکھ سکتے ہیں. فرض جو اللہ کا حکم ہے وہ تو رمضان کے روزے ہیں, اور یہ اگر شعبان میں کوئی رہ لے تو رمضان کے روزے تو نہیں ادا ہوں گے. اللہ کا جب جو حکم ہے اس وقت اس حکم کو پورا کرنا عبادت ہے. نصاب پورا ہو گیا محرم میں, آدمی نکال رہا ہے رمضان میں, چلے گا؟ نہیں صاحب, جب نصاب سال پورا ہو گیا اس وقت نکالنا ہے, حکم تو جب متعلق ہوا ہے آپ سے. علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا, مثلا 1-2-4 دن باقی ہیں رمضان کے لگنے میں, تو 2-4 دن آدمی ٹھہر کر اگر رمضان میں نکال دے تو اس کو ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرمائیں گے, یہ فرمائے. اور یوں فرمائے کہ اگر اس کا وقت ہو رہا ہے شوال میں اور ذی قعدہ میں, لیکن 1 مہینہ 2 مہینے پہلے پیشگی دے دینا چاہتا ہے کہ صاحب میں ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں, مجھ پر فریضہ باقی نہ رہے, تو گنجائش بتائیے کہ ہاں تم ایسا کر سکتے ہو. باقی یہ کہ جب وہ سال پورا ہوا صاحب نصاب ہونے کے بعد, اسی وقت حکم متعلق ہو گیا. ایسے ہی نماز کا حکم متعلق ہوتا ہے. کب؟ 5 اوقات اللہ نے بتا دی, ہر صدا پر اللہ کی لبیک و سعدیک کہتے ہوئے بندہ حاضر دربار ہو جائے. جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اپنی عبادت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ میرا حکم مانو, میرے بعد اگر تمہیں
کسی کے حکم کی اطاعت کرنی ہے تو وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم لوگ حسن سلوک اور حق میں فرق بھی نہیں کر پا رہے۔ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، مجھے معاف کریں، حقیقت حق الگ چیز ہے، حسن سلوک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کے پاس مہینہ بھر محنت اور ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کو آپ سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، مشاہرہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے؟ نہیں ہوتا، یہ حق ہے۔ نہیں دیے تو انہیں دبا کے ٹھوک دیتا، پلٹا کے۔ حق ہے صاحب، مہینہ بھر کام کرو، میں کیسا نہیں دیتے، کیس کر دیتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ حسن سلوک کیا ہے؟ اس کی تنخواہ تھی 1000، آپ نے اس کو دے دی 1200 1300، سمجھانے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1000 سب کی تنخواہ۔ اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، لیکن اس نے 7 گھنٹے ہی کام کیے، لیکن آپ نے تنخواہ پوری دے دی، یہ ہے حسن سلوک۔ چلو بھائی، اس کی کیا مجبوری ہے کہ کام تو کرا نا بندہ، تو آپ نے اسے 1 گھنٹے کو ایکسکیوز کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے کر لیا تو کیا حرج ہے؟ تنخواہ نہیں کاٹوں گا، پوری دے دوں گا، تو یہ حسن سلوک کہلاتا ہے۔ اب یہ فرق سمجھ آیا؟ حق اور حسن سلوک دونوں میں فرق ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو کھلانا حسن سلوک، ماں باپ کو پہنانا حسن سلوک، ماں باپ کو گھر دینا حسن سلوک، ماں باپ بیمار ہو جائیں تو ان کو دواخانے لے جانا، دوا دلانا حسن سلوک ہے۔ غلط ہے، اس کا نام حسن سلوک ہے ہی نہیں۔ یہ تو حق ہے، نہیں کرا تو پٹے گا۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو ان پہ ذمہ داری تھی تیری، حق تھا، اس حق کو ادا کیا انہوں نے، کھلایا تجھے، پلایا تجھے، پہنایا تجھے، گھر دیا، آرام دیا، بیماری میں دوا کا اہتمام کیا، تعلیم کا بندوبست کیا۔ کیوں؟ یہ انہوں نے اپنا حق سمجھ کر تمہارے ساتھ سلوک کیا۔ پھر ان کا ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے؟ ہماری شرارتیں حد سے متجاوز ہو گئی، پھر بھی انہوں نے درگزر سے کام کیا، یہ ان کا حسن سلوک۔ ہماری خواہشات، ہماری ڈیمانڈز ہماری ضرورت سے زائد تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضرورتوں کو قربان کیا ہمارے خاطر، یہ ان کا ہمارے ساتھ حسن سلوک۔ کتنے مرتبہ ایسے مواقع آئے ہوں گے، بازار جاتے ہوئے ماں باپ نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، عید کی خریداری کرنے کے لیے بازار لے گئے، راستے میں بچے کو کوئی کھلونا پسند آ گیا، یا کھلونا نہیں، جوتا ہی پسند آ گیا، جوتے نہیں، کپڑے ہی پسند آ گئے۔ ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ 200-400-500 روپئے کا کوئی چپل اور جوتا اسے دلا دیا جائے، تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، عید کا سامان ہو جائے گا۔ لیکن بیٹے نے فرمائش کر دی 5000 کے جوتے، تو یا تو ماں کی قربانی دینی پڑتی ہے یا باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ماں کہتی ہے میری چپل نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ باپ کہتا ہے نہیں، تم بھی بہت دن سے نہیں لیے، تم بار بار باہر نکلتی بھی نہیں ہو، میں تو جاتے آتے رہتا ہوں، اس وقت تم لے لو تمہارے ناپ کا، میں اپنا جاتے جاتے آتے آتے کبھی لے لوں۔ باپ نے قربانی دی ہے، لیکن کسی کو پتہ چلا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس کی قربانیاں ایسی پتہ نہیں کتنی۔ پتہ نہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم شعور والے ہونے تک اس کے اتنے احسانات ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم پوری زندگی بھی اس کا احساس نہیں کر سکتے۔
کب تک نہیں کر سکتے؟ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارا بیٹا تم سے اس چیز کی ضد نہ کر لے، اور یہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ دکھا دیتے ہیں دنیا میں، تو نے تیرے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تیری اولاد تیرے ساتھ وہ سلوک کرے گی ہی کرے گی۔ اگر تو نے ماں باپ کو قربانی دینے پہ مجبور کیا ہے اور انہوں نے تیری محبت میں قربانی دی ہے، تو پھر تیری اولاد بھی تجھے قربانی دینے پر مجبور کرے گی، اور اللہ تجھے دل بھی دیں گے اور تو قربانی بھی دے گا۔ جہاں حسن سلوک کے اندر یہ معیار رکھا ہے، تو بد سلوکی میں معیار نہیں ہو، اس میں بھی معیار ہے۔ جو سلوک ہمارا ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، ہماری زندگی میں پلٹ کر آئے گا۔ حدیث میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمل کی جزا کو مؤخر کیا ہے قیامت کے دن تک، دو عملوں کے سوا۔ ان میں سے ایک عمل ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور اگر کوئی بندہ ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے تو قیامت تک اللہ انتظار نہیں کرتے، اسی دنیا میں نمٹاتے، یہیں دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ وہ سب کچھ دیکھے گا بلکہ اس سے زیادہ دیکھے۔ بر الوالدین ایک کتاب عربی میں تھی، پڑھی تھی، اس میں ایک قصہ لکھا تھا، پتہ نہیں کس کا ہے، یاد بھی نہیں، کیونکہ جب سعودی عرب میں تھا تو اس وقت پڑھنے کا موقع ہوا تھا، کافی عرصہ پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بوڑھے کو لات اور گھوسے اور چپل مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، تو پیچھے والا کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دور لگ جا، ابھی تھوڑی دور لگ جا۔ دیکھنے والے بولے رہے بے وقوف آدمی، تو ہڈا کٹا ہے، تو جوان ہے، تو مرد ہے، ایک بوڑھا بے بس و لاچار کمزور، جس کی کمر جھکی ہوئی، جس کے جسم میں راشا آیا ہوا، جس کے بال سفید ہو گئے، جس کے دانت جھڑ گئے، ایسے کے ساتھ تیرا یہ سلوک، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے برابر والے سے لڑائی کر، کمزور اور بے بس آدمی کو کیا کہے، کیا تکلیف دے رہا ہے؟ تھوڑی بہت انسانیت رکھنے والے سوال کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا تو اس نے یہ کہا، یہ بھی یاد رکھ لو تم اتنے باتیں بول رہے نا، سب اپنی جگہ ہوں گے، یہ میرا باپ بھی ہے۔ بے شرم، کیا بولا؟ میرا باپ بھی ہے نہیں، میں میرے باپ کے ساتھ جو چاہوں شروع کروں، جاؤ یہاں سے۔ تو اس شخص نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ ارے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد یہ سلوک کر رہی ہے؟ بولے کیوں نہ ہو کہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ میں تجھے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تو تیرے باپ کے ساتھ صحیح ہو جائے، تاکہ تیری اولاد تیرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ یہ مفہوم ہے اس واقعے کا جو میں نے بر الوالدین میں پڑھا تھا۔ ماں باپ کو کھلانا حق ہے ان کا، احسان نہیں ہے ان پر۔ پلانا حق ہے ان کا، پہنانا حق ہے ان کا، گھر میں رکھنا حق ہے ان کا۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جوانی عطا فرمائی، تھوڑی بہت محنت کرنے کی صلاحیت دی، تھوڑا مال جمع ہو گیا، تو اس مال کے زعم میں ایسے مبتلا ہوئے کہ خود اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ انتہائی قسم کے نکمے آدمی ہیں۔ نہ صرف یہ میں ملا سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں، لیکن غیبت سے بچنا ہے، اس لیے نہ نام لے رہا ہوں نہ بتا رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں قدم رکھے تو سوسائڈ کر لیتے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ باپ کو، اولاد بول رہے، بیوی شوہر کو بول رہے قدم نہیں رکھنا ہمارے گھر میں۔ کون سا گھر؟ کس گھر کی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں اگر یہ گھر نصیب ہے تو اسی باپ کی بدولت تو تم دنیا میں آئے ہو، ٹھیک ہے،
اس کی کچھ باتیں تمہارے لیے ناپسندیدہ رہی ہوں، اس کے کام تمہیں تکلیف دیتے ہوں، لیکن تمہارا باپ ہے کہ باپ کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ قرآن نے حق ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگنے پر دینا حق ادا کرنا ہے، لیکن مانگنے کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے ان کا خیال کرنا یہ حسن سلوک۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ بھوک کس وقت لگتی؟ اس وقت پہ دستر کیوں نہیں بچھایا جاتا تاکہ وہ کھا لیں وقت پر اور انہیں بھوک نہ ستائے؟ انہیں مانگنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ تمہیں نہیں پتا کب ان کو لباس بدلانے کی ضرورت ہے؟ تم جیسے لباس بدلتے ہو ویسے ان کو لباس بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ ان کو لباس کی تبدیلی کی ضرورت پڑے، بڑھاپے کی وجہ سے، پیرانہ سالی کی وجہ سے، ضعف و نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بار بار کپڑے خراب ہو جاتے ہوں اور دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہو، تو پھر ان کے کپڑوں کا لحاظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیسے ذمہ داری ہے؟ ایسے ہی جیسے ہم پیدا ہوئے تھے اور ہم اپنے کپڑے خراب کر لیتے تھے اور دن میں 1 2 نہیں 10 مرتبہ کرتے تھے، لیکن کبھی ماں نے پیشانی پہ بل نہیں ڈالے اور کپڑے ہم بار بار پھاڑ لیتے تھے اور ہمارا خد کاٹ نکل آتا ہے، تھوڑے تھوڑے دن میں ہمارے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور باپ بدل بدل کر دوسرے کپڑے لا کر دیتا ہے۔ تم نے مانگا نہیں ہے، اس سے پہلے تمہارے باپ نے تمہاری ضرورت پوری کی، اس سے پہلے تمہاری ماں نے تمہاری ضرورت پوری کی۔ تم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لباس کا ویسے ہی خیال رکھو جیسے تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے لباس کا خیال رکھا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا تو اس سے بڑا محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ جس کے حق میں جبرائیل نے بد دعا کی ہو اور جس کے حق میں سید المرسلین نے اس دعا پر آمین کہی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھتے چڑھتے کہنے لگے آمین آمین آمین۔ 3 سیڑھیاں چڑھ رہے، تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ تفصیل میں نہیں جاتا روایت کی، اپنے مضمون کا حصہ اس میں سے لیتا ہوں۔ بعد میں پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آج آپ ممبر مبارک پر چڑھتے ہوئے آمین ارشاد فرما رہے تھے، مسئلہ سمجھ نہیں آئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دور ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے، محروم ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے کہ جس کو ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کھلوا لے، باب جنت اپنے لیے نہ کھلوا لے۔ تو میں نے اس پر آمین کہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، نبی علیہ السلام جبرائیل کی اس پر بد دعا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اور حضور کی آمین ہے اس پر۔ جس دعا پر حضور کی آمین ہو کیا وہ پوری زندگی سنبھل سکتا ہے پھر؟ وہ نطق مبارک، وہ عیون مبارک، جانتے ہو اللہ کو کس قدر محبوب ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے محبوب آپ کی نگاہوں کی بے چینی کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ قبلہ بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ بنا دیا جائے۔ لو ہم نے آپ کی خاطر یہ کر دیا۔ وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی کوئی بات اللہ رد نہیں کرتا۔ جس ایسے محبوب نے اس دعا پر آمین کہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ جس کے ماں باپ ہوں اور اس کو جنت کا راستہ نہ ملے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. کسی سے سنا تھا کہ یہ روایت ہے، لیکن جہاں میں نے پڑھا ہے وہاں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول واقعہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. روایت میری نظر سے نہیں گزری. یہ واقعہ لکھا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور بعض لوگوں نے اس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ لکھا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، چاہے عمر بن خطاب ہو یا عمر بن عبدالعزیز ہو. حج کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا، طواف وداع کر رہے تھے آپ اس وقت، تو وہ بھی طواف وداع کے لیے آیا اور اپنے مونڈھوں پر اس نے اپنی ماں کو بٹھایا ہوا تھا. طواف ہو جانے کے بعد دو گانا پڑھتے ہیں واجب الطواف. جب واجب الطواف ادا کر چکے تو اس وقت امیر المؤمنین کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا کیا ہے تو نے تیری ماں کے ساتھ؟ انہوں نے سوال کیا. کہنے لگا اپنے علاقے سے چلا ہوں، سواری میرے پاس نہیں، اپنے کاندھوں پر اپنی ماں کو بٹھایا ہے، اپنے علاقے سے یہاں تک آیا ہوں. یہاں آنے کے بعد میں نے طواف قدوم بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے طواف قدوم کرنے کے بعد مینا گیا ہوں، وہاں 5 نمازیں ماں کو پڑھائی ہیں، میں بھی پڑھا ہوں. وہاں سے عرفات اپنی ماں کو بٹھا کر لے گیا ہوں، وقوف عرفہ ہم نے کیا ہے. وہاں سے مزدلفہ مونڈوں پر بٹھا کر لایا ہوں، وہاں ہم نے قیام بھی کیا ہے. وہاں سے رمی جمار ہم نے کیا، پھر قربانی ہم نے کی، حلق ہم نے کرایا ہے. پھر اس کے بعد ہم طواف حج کے لیے آئے، سعی حج بھی ہم نے کی، اسی حال میں کی ہے. پھر ہم مینا گئے، 3 دن وہاں رہے، تینوں دن ہم نے رمی جمار کی اور میری ماں میرے مونڈے پر سوار رہی ہے. اور پھر ہم واپس آئے ہیں آج اور طواف وداع ہم نے کیا ہے. تو ہر طواف، ہر سعی، ہر عمل جب بھی میں کر رہا ہوں میری ماں میرے کاندھوں پر سوار ہے. اب تو میری اماں کا حق ادا ہو گیا. تو امیر المؤمنین نے کہا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ تیری ماں کا حق ادا ہوا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ درد ذہ میں جو آہ اس کی نکلی ہے، اس ایک آہ کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا. وہ ہے ماں باپ. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر اس وصیت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے. نصیحت کر رہے تھے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. نصیحت میں تسلسل تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. باپ بیٹے کو کہے اچھا نہیں لگتا، لیکن کرنا ضرور ہے، تو اللہ نے اس جملے کی نسبت ہی اپنی طرف کر دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسانوں کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں کرے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن. کیونکہ اس کی ماں نے اس کا بوجھ پر بوجھ ڈھویا ہے. اور اس کے دودھ چھڑانے تک دوسری جگہ 30 مہینے سخت ترین مشقت کا زمانہ ہے. 30 مہینے. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے اس سے کہ 24 مہینے دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی 2 سال، اور ولادت کی اقل مدت 6 مہینے. تو 24 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 30. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اقل مدت بھی اگر لیا جائے کہ 6 مہینے میں ہی تم پیدا ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے 6 مہینے میں بھی ہو جاتی ہیں، 7ویں مہینے میں بھی ولادت ہو جاتی ہے. یعنی 6 مہینے ختم ہوئے، 7ویں مہینے کے پہلے دن آدمی پیدا ہوا تو 6 مہینے کا ہی ہوا نا. ہو تو 6 مہینے یہ اور دودھ پلانے کے 2 سال، 24 مہینے وہ، تو 30 مہینے ہو گئے. 30 شہرا، 30 مہینے سخت ترین بوجھ اٹھانے کا زمانہ.
قرآن مجید میں ہے فی عامین، اور اس کو دودھ پلانا چھوڑاتے چھوڑاتے 2 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال۔ اور یہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو معدت تمہارے لیے ڈالی ہے اس کا تم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ حضرات صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے چہرے میں اپنے اس میں ودود کی تجلی ڈالتے ہیں۔ اخذ کیا مسئلہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، نہر میں ان کی والدہ نے ان کو ڈال دیا، آسیہ نے ان کو اٹھا لیا، فرعون کی بیوی، تو بالکل پرایا ہے، اپنا خون نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے آسیہ نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل مت کرو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں۔ تو فرعون رک گیا قتل سے۔ تو فرعون جیسا ظالم جس نے سینکڑوں بچے ذبح کر دیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مار سکا؟ یہ وجہ بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اس میں ودود کی تجلی ڈال دی تھی، محبت کی تجلی ڈال دی تھی، چونکہ جتنے بچوں کو قتل کروایا نا، قتل کروایا ہے، کیا نہیں، اس کے وزراء جاتے تھے، اس کی سپاہ جاتی تھی، اس کی فوج جاتی تھی، اس کی پولیس جاتی تھی اور بچوں کو قتل کر کے آ جاتی تھی، کسی بچے کو یہ دیکھتا نہیں تھا۔ اب چونکہ موسیٰ پر نظر پڑ گئی تھی، اب قتل کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے اس میں ودود کی تجلی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں دیکھ لیا۔ تو کٹر کافر کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے بچوں کو دیکھ کر، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے، عنایات کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کی محبت کی بھی ہے، اس سے اخذ کر کے بیان فرمایا ہے کہ ہم تو کیا ہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا، نطفے کا ایک خطرہ، وہ ناپسندیدہ مادہ منویہ جسے جسم پر لگ جائے تو دھونا ضروری سمجھا جائے، جو لباس میں لگ جائے تو اسے پاک کر لیا جائے، کوئی آدمی اس کو لگائے پھرتے رہنا پسند نہیں کرتا، بس اسی کا ایک مجموعہ بن کر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ جس وقت آئے ہیں کس قدر گندگی میں لپٹے ہوئے اور لتھڑے ہوئے ہیں، اگر نرس نے غسل نہ کیا اور کپڑے سے نہ پوچھا ہو اور سیدھے لا کر دے دے تو ہم اپنا بچہ اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں، اتنی گندگیوں کے بیچ میں سے نکل کر آئے۔ لیکن ذرا نرس نے تھوڑا سا پانی وانی ڈال دیا، کپڑے سے پوچھ دیا، اس کے بعد میں لا کے بول دی بتاؤں نہ کو بتاؤں تو مٹھائی کے پیسے دے دوں تیرے کو، پہلے بتا دے میرا بچہ ہے، دیتے نہیں دیتے اس کو مٹھائی؟ بھائی یہ جو میرا ہونے کا جذبہ ہے، اور اس بچے کو جب دیکھتے ہیں، حالانکہ ابھی تک اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود باپ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، اسے بوسے دیتا ہے، اور اگر یہی اولاد 3-4 سال وقفے کے بعد ہو جائے نا تو پھر تو پوچھو احمد، پورے محلے کی دعوت ہو جاتی، آج میں ابا بن گیا ہوں، ہے نا؟ خوشی میں آدمی عقیقے کی دعوت کو اتنی عام کر دیتا ہے کہ پورے محلے کو اعلان کر دیتا ہے کہ میں ابا بن گیا۔ یہ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ دراصل اللہ رب العزت نے جو اس کے چہرے میں اس میں ودود کی تجلی ڈالی ہے اور نگاہیں اللہ کی تجلی کے ساتھ دو چار ہوئی ہیں، تو اب وہ دل میں ایسی محبت آئی کہ اس بچے کے ساتھ ناروا سلوک وہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اسی بچے کے لیے یہ پورے زمانے سے لڑ جاتا ہے۔ بچہ کیا کرتا معلوم؟ پڑوسی کے گھر کی کھڑکی کا آئینہ پھوڑ دیتا،
سیدھا آگے ٹھہر جاتا بہو کے پیچھے، آجا بولتا ہوں. یہ بیچارہ اس کو دیکھ رہا نہیں، اس کی شرارت دیکھ رہا ہے. لیکن اگر پڑوسی آ گیا لڑنے کے لیے تو باپ مقابلے کو آ جاتا کہ نہیں آتا؟ تیرا کتنا نقصان ہوا میں دے دیتا ہوں، لیکن بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، میرا بچہ ہے. ہاں بچے سے غلطی کرتے، دوسرے کے بچے کی غلطی غلطی رہتی، اپنے بچے کی غلطی بچہ ہے. یہ محبت کہاں سے آئی بھائی؟ پورے زمانے سے جس نے ہمارے لیے لڑا، ہم اگر اسی باپ کے ساتھ ناروا سلوک کریں تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا یہیں اندازہ کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا سلوک ماں باپ کے ساتھ حق ادا کرنے کا نہیں، حسن سلوک کا ہونا چاہیے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں ملے، سلوک میں پورے سلوک کا مقصد کیا ہے؟ سالک طریقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ تلاوت کا کرنا، یہ تہجد کا پڑھنا، یہ اشراق کا پڑھنا، یہ چاشت کا پڑھنا، یہ اوابین کا پڑھنا، یہ ذکر کا کرنا، یہ مراقبے کا کرنا، یہ محاسبے کا کرنا، یہ شغل، یہ کائے کے لیے بندہ کر رہا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. سالک طریقت کا راستہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے اگر باپ کی خدمت کی سعادت نصیب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتلایا. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی خوشنودی میں ہے. اسے راضی کر، وہ راضی ہو جائے گا. اس کا مطلب دوسرا بھی بنتا ہے، اگر یہ ناراض ہوا تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے بھائی بہت محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اپنے والدین کے ساتھ ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہ ہونی چاہیے. ہمارے سامنے جنت کا دروازہ ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، یعنی صدر دروازہ ہے. نہیں سمجھ آیا تو اس کو مفہوم کے طور پر، مثال کے طور پر عرض کر دوں. بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے گھر، گھر تو ہوتا ہے اندر. پیچھے پلٹ کے دیکھو، آسان ہے سمجھ میں آنا. پہلا کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، چوتھا کمرہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں. کمرے میں کمرے ہیں نا، ہر ایک کمرے کا دروازہ الگ الگ. لیکن ان کمروں میں جانے کے لیے اس احاطے میں آنے کا دروازہ بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ صدر دروازہ اس کو بولتے ہیں. باپ ایسا ہی ہے، جنت کا اصل دروازہ باپ، وہ کھلا تو جنت کے دوسرے دروازے کھلتے. بھائی انہار جنت کے دروازے پہلے باب الداخلہ تو کھلے، اشجار جنت کے ابواب کب کھلیں گے؟ جب پہلے صدر دروازہ تو کھلے. حوران جنت سے ملاقات کب ہوگی؟ ارے پہلے صدر دروازہ تو کھلے اور اندر تو آئیں، مین گیٹ تو کھلے، اندر تو آئیں، پھر جا کے تو حوران جنت بھی ہیں، اشجار جنت بھی ہیں، اسمار جنت بھی ہیں، انہار جنت بھی ہیں، نعمات جنت بھی ہیں. صدر دروازہ ہی بند ہے اور آپ اندر کے پورے تصورات کر رہے ہیں. میں حور عین سے شادی کروں گا جی، انہار جنت میں فلاں نہر میں غسل کروں گا اور فلاں نہر سے پانی پیوں گا، شہد پیوں گا اور دودھ پیوں گا اور شراب طہور پیوں گا. ارے بھائی وہ تو بعد میں دروازے کھلیں گے، پہلے صدر دروازہ تو کھلاؤ. وہ صدر دروازہ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں صدر دروازہ. یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں میں. اوسط کا لفظ تو عرب میں درمیانی لفظ کا آتا ہے. سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی. بڑی عجیب بات ہے کہ باپ بھی میسر ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ماں بھی میسر ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آدمی تیار ہی نہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کر لو، بھائی ان کی خدمت کر لو، کیا بولتے ہیں؟
ٹائم نہیں ہے مول صاحب، کرتے کیا رہتا؟ پلید انسان چبوترے پہ بیٹھ کے اس کی بیٹی ایسی خوبصورت ہے، اس کی بیٹی ویسی خوبصورت ہے کہ سوا کچھ بھی نہیں بولتے رہتا. اماں کو دوا کی ضرورت ہے، پوچھ کے نہیں دیتے. باپ کو تھوڑا پیر دبانے کی ضرورت ہے، پیر دبانے کو تیار نہیں ہو. چبوترے پہ مندغا مارتے بیٹھا ہوا ہے. کام کر لے رہے بولے تو بول رہا فرصت نہیں ہے. جیسے برلا بہت بڑا آدمی ہو گیا، مالدار ہو گیا، ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں. نہیں میرے دوست، یہ پلٹ کے آئے گا پھر ہمارے ساتھ. جب 40 کے ہو جاؤ گے اور 45 کراس کر لو، پھر جب تمہاری پنڈلیاں درد ہونے لگیں گی، جب تمہارے گھٹنے لپکنے لگیں گے، جب نگاہیں کمزور ہونے لگیں گی، جب کمر جھکنے لگے گی، جب دانت گرنے لگیں گے، تب احساس ہوگا کاش میں نے بھی ماں باپ کی خدمت کی ہوتی تو آج ہماری اولاد ہماری خدمت کرتی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ بھی کروں تو میں نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا پڑھایا ہے، وہ میری خدمت ضرور کریں گے، وہ تو خیالست و محالست جنوں، یہ دیوانگی کے سوا کچھ نہیں. خدمت کی تو خدمت ملے گی، خدمت نہیں کی تو لعنت ملے گی اور مل کر رہے گی. میں نہیں کہہ رہا، حضرات علماء نے حلفاً کہا، میں حلف نہیں اٹھا رہا، میں ان کا ناقل ہوں، صرف قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ گزرے گا اس حال سے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں مل جائیں زہ مقدر، دونوں کی خدمت کرو اور دونوں ہاتھوں سے، بلکہ پوری روحانی وسعتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ. مادی وسعت نہیں، ہمارا ہاتھ اتنا ہی ہے، روحانی وسعت جب بساط میں ہوتا ہے تو پورا آسمان و زمین اس کے اندر آ جاتا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں، یہ آسمان و زمین کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تو پوری روحانی وسعت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو لینا چاہو تو تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا، بشرطے کہ ماں باپ کی صحیح خدمت کی جائے. اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک پردہ فرما گئے، ایک بھی مل جائے تو غنیمت ہے، چانس مس ہونے مت دو. باپ مل گیا غنیمت، ماں مل گئی غنیمت. اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی، اسے جنت کا دروازہ بنایا، اس کی خدمت سے بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے، اس کی خدمت سے بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ مسجد خدیجہ ولی کالونی ٹولی چوکی میں جمعہ میں نے والدین کے حقوق کے عنوان پر بیان کیا تو بعد میں ایک صاحب آگے بولے مول صاحب زندگی میں تو کر نہیں سکے، بڈھا بڈھی مر گئے، اب کیا کرنا بولو. میں بولا بڈھا بڈھی مر گئے تو جو تو ان کے ساتھ کرا نا وہ تیرے ساتھ ہوئے تک انتظار کرو، وہی حال اور کیا ہے. ہاں ایک اور پہلو ہے، میں بتا دیا تو ان لوگوں کو ستائیں گے، بعد میں کر لیں گے بول کے سوچیں گے نہیں، مزہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں ہو سکی، غفلت ہو گئی، لا علمی تھی، جہالت تھی. سچی توبہ کرو دل سے، اے اللہ ہم سے بڑا قصور ہوا کہ آپ نے ایک نعمت عظمیٰ دی تھی لیکن وہ نعمت آپ نے ہم سے چھین لی، ہم نے اس کی ویسے حق نہیں ادا کیا جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا، ویسے ان کی خدمت نہیں کی جیسے ان کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. اے اللہ اب وہ پردہ کر گئے ہیں، آپ کی رحمت کے سائے میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرمائی، ان کے درجات کو بلند فرمائی، ان کے نام سے حصال ثواب کرنا، اعمال کے ذریعے سے، مال کی قربانیوں کے ذریعے سے، اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے. یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ معافی ہوں گی. یہ لکھ لو آپ، اتنا کرے بابی، یعنی آدمی نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، وہ انتقال کر گئے، ٹھیک ہے، زندگی میں جس کی خدمت کرنا حق تھا نہیں کی تو اس کا حق مارا کہ نہیں مارا. اب اس سے معافی مانگنا ضروری تھا اور اس سے معافی نہیں مانگے، وہ مر گئے، انتقال کر گئے.
تو حق واجب رہ گیا کہ نہیں؟ حق باقی رہ گیا کہ نہیں؟ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لو، چاہے شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ اس سے یہ پوچھو کہ جناب والا اللہ اپنا حق معاف کرے گا؟ ببانگ دہل کہیں گے اللہ غفور الرحیم۔ لیکن آپ یہ کہہ دو کہ میں نے فلاں کے 10 روپیے رکھ لیے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرے گا، کہیں گے پہلے 10 واپس کر، اس کے بعد شاید معافی ہوگی۔ حق والے کا حق جب تک نہ دیا جائے اس وقت تک معافی نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا اسباب کے اعتبار سے سبب تو یہ ہے کہ سچی توبہ کی جائے، سبب تو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، سبب تو یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے اقربا اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ماں باپ جب تک معاف نہ کریں اللہ کی معافی کلم کلا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو یاد دلائیں، دیکھو تمہارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں تھیں، تمہاری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے میں نے اتنی نیکیاں دے دی، تمہاری اولاد کی ایصال ثواب کی وجہ سے میں نے تمہارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں جمع کر دی ہیں، اب تم بھی اسے معاف کر دو۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کے کہنے سے وہ معاف کریں تو معاف کریں، تب معافی ہو، تب تک تو کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ حق واجب ہے، حق باقی۔ حق والے کا حق جب تک نہ دو کوئی بھی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کی معافی ہو گئی، کتنا ہی استغفار کر لو، کتنا ہی توبہ کر لو۔ یہاں تک کہ ان سے گفتگو کے درمیان میں یہ جملہ پہلے آ چکا تھا اپنے موضوع کے اندر، میں صرف لفظی ترجمہ کر کے آیت کا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس کو اردو میں کیسا سمجھا سکتے ہو؟ امی بولے بیٹے ذرا پانی لا لیں، یہ ہے اف۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، کبیرہ نہیں ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ بڑا کبیرہ گناہ، ماں اور باپ کو کہے، ان کی تو گئی نیا پانی میں، اللہ نہ کرے سب سے تکلیف دہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بے کسی میں، بے بسی اور لاچاری میں ماں باپ کا اولاد کو آواز دے اور اس منظر کو دیکھ اتنا تکلیف دے پر حال شاید کسی پر زندگی میں گزرتا ہو۔ اگر اولاد نیک ہو ماں باپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ پیرانا سالی کو پہنچ گئے، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، آواز انہوں نے دی ہوگی ہم نے سنی نہیں ہوگی، اسی لیے 2-3 آوازیں انہوں نے پہ در پہ لگائی ہوں گی اور ہم کام میں رہے ہوں گے۔ تو اگر ہماری زبان سے غلطی سے بھی نکل گیا تو یہ اکبر الکبائر ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ بھائی سنبھل کی زندگی گزار، بالخصوص اس وقت میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ آواز دیں گے، ایک ہی کام کے لیے 1 سے 10 مرتبہ پکارے، اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لو، اور آپ نہیں جانتے اس عمل پر اللہ تمہیں کیا نوازے۔ اس کے باوجود کبھی ایسا ہو جاتا ہے، چلے تو جاتے ہیں کہ ماں باپ نے پکارا ہے لیکن تیز آواز میں کہتے ہیں آپ بولو کیا ہے؟ آپ کا یہ جملہ بھی اکبر الکبائر،
ہمارا یہ جملہ بھی اکبر الکبائر۔ اللہ کا حکم تو یہ نہیں کہ تم اپنے باپ سے ایسی بات کرو، تم اپنی ماں سے ایسی بات کرو۔ اللہ کا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہاری بات میں ملائمت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، سختی تمہاری زبان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سختی تمہارے لہجے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تب جا کے یہ جملہ بنتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر کوئی بندہ اتنا بھی کر جائے کہ کبھی ماں باپ کو اف نہیں کرتا، بیسیوں آوازوں پر بھی لبیک و سعدیک کہتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی متانت اور نرمی اور سنجیدگی سے کرتا ہے، پھر بھی تم حق نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکائے رکھو ان کے آگے اپنے آپ، پھر بھی حق ادا نہیں ہو۔ ہاں اللہ ہی کرم کرے تو کرے، لہذا اسی کی طرف اب رجوع ہو کے کہنا ہوگا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک فرمایا۔ شاید اس کے آگے نہیں چل سکوں گا۔ آج گناہوں میں ماں باپ کی عملی نافرمانی، ان کی بات نہ ماننا قولی تھا، اپنے حرکت سے، اپنے عمل سے، اپنے لب و لہجے سے ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کے ساتھ حق تو ادا کرنا ہے ہی، حق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ تلقین کے ساتھ بات ختم۔